9 اور 10 کی درمیانی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ میں آوارہ گردی میں نوجوان گزارتے ہیں۔ ان راتوں کی فضیلت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ حدیث مبارکہ جو دونوں عیدوں کی راتوں کے بارے میں ہے، یوم الفطر عید کی رات، عید والی چاند رات اور یہ والی چاند رات، ان راتوں میں جو انسان عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن دل زندہ ہو، اس کو چاہیے کہ عید کی رات بجائے کہ گناہوں میں گزارنے کے، عید کی رات وہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزارے۔ یہ بہت فضیلت کی رات ہے، تو اس کو ہمت کرنی چاہیے۔ پھر آتا ہے عید کا دن۔ بقرعید کے دن سنت یہ ہے کہ انسان فجر کے نماز کے بعد جلد از جلد، مستحب ہے کہ جلدی عید کی نماز پڑھ لے، اور جب گھر سے نکلے تو کھائے کچھ نہ، اور قربانی کر کے اسی کی گوشت سے، اسی کی کلیجی سے اگر وہ کھانے کا افتتاح کرے تو اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ مستحب اور سنت ہی ہے۔ لیکن اس میں اتنا اہتمام کہ شام کو اگر قربانی ہونی تو سارے دن کا روزہ، یہ ٹھیک نہیں۔ نماز کے فوراً بعد قربانی اور اتنا انتظار تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی تکلیف کہ انسان کو برداشت نہ ہو تو بھی اس میں غلو جائز نہیں۔ تو مناسب حد تک اگر کام ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر تاخیر زیادہ ہو تو پھر اس سے انسان کسی اور چیز سے کھا پی سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے مسنون ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ پھر ہر آدمی کے لیے جو عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، شوق اور محبت کے ساتھ جانا، اور جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بآواز بلند کہتے ہوئے جانا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوا، جہاں شرم آنی چاہیے وہاں نہیں آتی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں شرماتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد احتیاط سے نماز پڑھے، جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے، خطبہ سنیں اور اس کے بعد واپس دوسرے راستے سے جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر راستہ ایک ہی ہو تو پھر مجبوری، ورنہ 2 ہوں تو دوسرے راستے سے جائے، واپسی میں بھی پیدل آئے تو ٹھیک ہے، لیکن گنجائش ہے کہ گاڑی پر آ جائے، سواری پر آ جائے۔ جاتے ہوئے پیدل جانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اگرچہ گاڑی میں جائے گنجائش رکھی ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کرے، اپنے پیاروں کی طرف سے کرے، جو اپنے والدین دادا دادی کو بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں، گنجائش ہے تو ان کی طرف سے بھی کریں۔ اور ایک اور بھی طریقہ، جو ہمارے مشائخ ہیں نا، ہم سے لے کے نبی علیہ السلام تک جو لڑی ہے، اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہو تو سب کی طرف سے کر لے۔ ضروری نہیں کہ اگر یہ 40 ہیں تو ایک ہی دن میں، ایک ہی دفعہ میں کرنی ہے، 40 سالوں میں کر لیں۔ اگر اللہ نے گنجائش ہے، انسان نیت تو کر لے نا، گنجائش دینے والا اللہ، گنجائش دینی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہم نیت ارادہ تو کر لیں، اور جو بہترین اور کم سے کم درجہ ہے اپنی بات وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تو کوشش کر کے ہر سال ہی کر لیں۔ جو خاتون کا میں نے آپ کو بتایا ابھی جمعے کی نماز سے پہلے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 20-30 روپے، 50 روپے، 40 روپے، 60 روپے الگ روز کر کے رکھتی رہتی ہوں، اس لیے کہ قربانی کے وقت میرے پاس 8,000 9,000 جمع ہو جائے، حصہ میں ڈال لوں۔ تو کیا ہے، جو مرد بیٹھے ہیں یہ اپنے ایزی لوڈ میں سے پیسے بچا کے، انٹرنیٹ کا، موبائل کا استعمال ذرا سا کم کر کے، یہ جو موبائل چینج کرنے کی بیماری ہے ہر تھوڑے دن بعد، اس کو کم کر کے، یا سگریٹ، پان اور اس قسم کی جو کارنر پہ جا کے بوتل پی لینا اور غیر ضروری اخراجات ہیں، ان میں سے اگر یہ تھوڑا تھوڑا سا کم کر لے تو کیا ایک عام آدمی 9,000 روپے پورے سال میں جمع نہیں کر سکتا؟ اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان فضول خرچیوں سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ارادہ کرنے کی بات ہے، تو مجھے اس کی بات سے بڑی خوشی ہوئی، اور یقیناً دیکھیں اللہ اس کی کیسی قبول فرمائیں گے۔ تو جو 20-20 روپے نکال کے اس انتظار میں ہو کہ سال پورا ہو تو میں قربانی کروں، اللہ اکبر۔ تو قربانی کرنا اپنی طرف سے یہ واجب، اس کے بعد گنجائش ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر دفعہ قربانی کریں، پھر گنجائش نکلے تو پھر اپنے بڑوں کی طرف سے چاہے تو کر لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
اور قربانی تمام امتوں میں رہی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اچھا، اس کے اندر ضرورت اللہ کو کس چیز کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا، نہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ تم قربانی کرو گے تو گوشت ہمارے پاس آ جائے گا یا خون ہمارے پاس آ جائے گا، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تمہارے دلوں کا جو خلوص ہے، یہ نیت کا اخلاص، یہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جانور خریدنا ہو اس لیے نہیں، پڑوسی کا ایسا آیا تھا میں نے اب ویسا لینا ہے، وہ لایا اتنے کا میں نے لانا ہے اتنے کا، ان چکروں میں پڑ گئے تو پیسہ بھی گیا اور عبادت بھی گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نیت کو بار بار خالص کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، خوب اچھا کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ساری چیز کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے۔ امی عائشہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی والے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں، پسند ہی نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو اور وہ ایسا عمل کر لے جو پروردگار کو پسند ہو تو نجات ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ پسندیدہ عمل۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جانور کے سینگ، بال اور کھر یہ بھی قیامت کے دن اعمال نامے میں تولے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، سینگ، بال اور کھر کبھی کھائے آپ لوگوں نے؟ کبھی فریزر بھرے اس کے لیے؟ اس سے کبھی بھی نہیں، اٹھا کے پھینک دیتے۔ بتانا کیا مقصد تھا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے اس کو بھی اللہ ویلیو دے کے قبول کریں گے، اور پھر گوشت اور آگے کی باتیں تو اور آگے کی، یعنی وہ چیز جو ہم جس کی طرف نظر نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور اس کا بھی اعمال نامے میں وزن ہوگا۔ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ بال اور کھر کو بھی فرمایا کہ اس کو بھی ہم تول دیں گے، اور فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے بندے کو ایک خاص مقام مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم لوگ قربانی کر کے خوش ہوا کرو، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو عام دنوں میں جانور اتنے کا ہے تو آج کل مہنگا ہو گیا۔ او بھائی، مہنگے سستے کو چھوڑو، اللہ کے قرب کو دیکھو، تقرب مل رہا ہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، گناہوں کی معافی مل رہی ہے۔ پوچھا گیا قربانی کیا ہے تو جواب دیا گیا سنت ابراہیمی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو، قربانی ہو رہی ہے، وہاں جا کے کھڑی ہو جاؤ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اٹھو، قربانی کے پاس موجود رہو۔ جب قربانی ہوتی ہے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیں زندگی اگر ہماری 30 40 سال 50 سال جس کی جتنی ہے ہو گئی، اگر وہ 10-15 ہزار کا یا 9 ہزار کا حصہ ڈال دے یا 15 ہزار کا بکرا لے آئے اور وہاں سے اس کو دلیل بھی مل جائے قرآن سے حدیث سے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، تو بتائیے نفع کا سودا یا نقصان کا؟ نفع ہی نفع ہے، نقصان تو ہے ہی کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا فاطمہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں پہنچو، جیسے ہی وہاں زمین کے اوپر خون گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو خون اور گوشت کہ قیامت کے دن اعمال نامے میں اس کا وزن کر کے 70 گنا وزن کر کے تولا جائے گا۔ 1 من کا جانور کیا تو 70 من تولا جائے گا، 5 من کا کیا تو پھر اس حساب سے ضرب لگا لیجئے۔ اللہ دینے والے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو 10 تو وہاں لوگ حاجی مینا میں قربانی کر رہے ہیں، تم یہاں لاہور میں قربانی کر کے میرا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔